السلام علیکم ناظرین، آج ہم اردو کی دوسری کا سبق نمبر 40 پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ سبق ہے استاد کا حق، یعنی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ پر کیا حق رکھتا ہے اور اسٹوڈنٹس کو اپنے ٹیچرس کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے، وہ آج ہم اس میں پڑھیں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اسے ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد کا حق، استاد کا حق ہے ماں باپ کے بعد اے با وفا، ہے ماں باپ کے بعد اے با وفا، زیادہ سبھوں سے حق استاد کا، زیادہ سبھوں سے حق استاد کا، وہ کرتا ہے دل کو تمہارے درست، وہ کرتا ہے دل کو تمہارے درست، بناتا ہے تم کو وہ چالاک و چست، بناتا ہے تم کو وہ چالاک و چست، جہاں تک بنے اس کی عزت کرو، جہاں تک بنے اس کی عزت کرو، دل و جان سے، دل و جان پڑھیے گا، واو کو الگ کر کے نہ پڑھیے گا، دل و جان سے تم ان کی خدمت کرو، دل و جان سے تم ان کی خدمت کرو، نہ ٹالو کوئی حکم اس کا کبھی، نہ ٹالو کوئی حکم اس کا کبھی، ہمیشہ یاد رکھو اس کو راضی خوشی، ہمیشہ یاد رکھو اس کو راضی خوشی، نہ ہو اس کی خدمت سے ہرگز ملول، نہ ہو اس کی خدمت سے ہرگز ملول، تمہیں دولت علم، تاکہ نیچے زیر پڑھیے گا، یعنی علم کی دولت، تمہیں دولت علم تا ہو حصول، لام پر جزم پڑھیے گا، علم، علم بعض لوگ پڑھ لیتے ہیں، غلط ہے، تمہیں دولت علم تا ہو حصول، جو تم اس کی خدمت بجا لاؤ گے، جو تم اس کی خدمت بجا لاؤ گے، تو خادم سے مخدوم ہو جاؤ گے، تو خادم سے مخدوم ہو جاؤ گے۔ ناظرین آگے بھی سبق ہے، بروں سے نہ ملو اور جھوٹ نہ بولو، اسے بھی ہم پڑھ دیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ سب کی ہم تشریح کریں گے، اسے بھی آپ سنیے گا۔ بروں سے نہ ملو، بروں سے نہ ملو، یعنی برے لوگ جو ہوتے ہیں ان سے نہیں ملنا چاہیے، اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ پڑھتے ہیں اسے۔ جو مکار و مغرور ہیں آدمی، جو مکار و مغرور ہیں آدمی، نہ رکھو کبھی ان سے تم دوستی، نہ رکھو کبھی ان سے تم دوستی، ملو تم نہ ان سے جو ہے بد طریق، ملو تم نہ ان سے جو ہے بد طریق، اگرچہ وہ کیسا بھی ہووے لعیق، اگرچہ وہ کیسا بھی ہووے لعیق، جو سرکش شریر اور بدکار ہیں، جو سرکش
شریر اور بدکار ہیں، محبت کے کب وہ سزاوار ہیں، محبت کے کب وہ سزاوار ہیں۔ وہ دنیا میں صحبت کے لائق نہیں، وہ دنیا میں صحبت کے لائق نہیں، بہت ان سے بچتے ہیں مردان دین، بہت ان سے بچتے ہیں مردان دین، اگر ان کی صحبت میں جاؤ گے تم، اگر ان کی صحبت میں جاؤ گے تم، سراسر ندامت اٹھاؤ گے تم، سراسر ندامت اٹھاؤ گے تم۔ یہ سبق ہے جھوٹ نہ بولنے کے سلسلے میں۔ جھوٹ نہ بولو، جھوٹ نہ بولو، خدا اس سے راضی نہ ہوگا کبھی، خدا اس سے راضی نہ ہوگا کبھی، کہ جس کو ہو عادت بری جھوٹ کی، کہ جس کو ہو عادت بری جھوٹ کی، کرے جو کوئی جھوٹ کو اختیار، کرے جو کوئی جھوٹ کو اختیار، رہے گا نہ اس کا ذرا اعتبار، رہے گا نہ اس کا ذرا اعتبار، نہیں اس کی عزت وہ ہوگا حقیر، نہیں اس کی عزت وہ ہوگا حقیر، رہیں دور اس سے صغیر و کبیر، صغیر من چھوٹا، کبیر من بڑا، رہیں دور اس سے صغیر و کبیر، جہاں میں تو جھوٹا وہ کہلائے گا، جہاں میں تو جھوٹا وہ کہلائے گا، قیامت میں دوزخ میں وہ جائے گا، قیامت میں دوزخ میں وہ جائے گا، نہ بولو کبھی جھوٹ ہرگز میاں، نہ بولو کبھی جھوٹ ہرگز میاں، نہیں اس سے کچھ فائدہ ہے زیاں، نہیں اس سے کچھ فائدہ ہے زیاں، زیاں کے معنی نقصان۔ ناظرین چلتے ہیں، اب اس کی تشریح کر دیتے ہیں، آپ اسے غور سے سنیے گا۔ اس سبق میں یہ بتایا جائے گا کہ استاد کا حق طلباء پر کیا ہوتا ہے ماں باپ کے بعد اے با وفا، با وفا کہتے ہیں لویل کو، اے با وفا، اے وفادار شخص، ماں باپ کے بعد سبھوں زیادہ، سبھوں سے حق استاد کا، ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ استاد کا، سبھوں زیادہ، سبھوں سے یعنی سبھی سے زیادہ حق کس کا ہے؟ استاد کا ہے۔ کن کے بعد؟ ماں باپ کے بعد۔ وہ کرتا ہے دل کو تمہارے درست، کیوں ہے ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ حق؟ وجہ بتائی، ریزن بتایا کہ وہ کرتا ہے دل کو تمہارے درست، تمہارے دل کو وہ کیا کرتا ہے؟ درست کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے۔ بناتا ہے تم کو وہ چالاک و چست، چالاک بھی بناتا ہے اور چست بھی بناتا ہے، ایکٹیو بھی بناتا ہے، کیسے؟ تمہارے دل کو درست کر کے۔ اگر تم علم حاصل نہیں کرتے استاذ کے پاس تو تم نہ چالاک رہتے، نہ چست رہتے، نہ ایکٹیو رہتے، اس لیے کہ تمہارے پاس علم نہیں ہوتا، تو وہ تمہیں علم دے کر کے چالاک و چست بناتا ہے، تمہارے دل کو درست کرتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ استاد کا۔ جہاں تک بنے اس کی عزت کرو، جہاں تک پاسبل ہو، ممکن ہو،
وہاں تک اس کی عزت کرو، دل و جان سے تم ان کی خدمت کرو، دل سے اور جان لگا کر کے ان کی خدمت کرنی چاہیے، اور وہ جو کام کہیں کرنے کے لیے ان کام کو انجام دے دینا چاہیے اور ان کی آسانی کا سامان کرنا چاہیے استاد کے۔ لیکن آج کل لوگ بہت جگہوں پہ ایسا کرتے ہیں کہ استاد سے لڑ جھگڑ لیتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔ اس لیے ہم لوگ علم سے محروم ہو جاتے ہیں، اور علم آ بھی جاتا ہے تو اس کا فائدہ ہم نہیں اٹھا پاتے۔ نہ ٹالو کوئی حکم اس کا کبھی، اب وہ کبھی حکم کریں کوئی بات کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا حکم نہ ٹالنا، کبھی بھی نہ ٹالنا۔ ہمیشہ یاد رکھو اس کو راضی خوشی، یعنی خوشی سے اس کو یاد رکھنا۔ جب اگر تم وہاں سے پڑھائی چھوڑ بھی دو، یا تم ان سے دور ہو جاؤ، یا وہ تم سے دور ہو جائیں، تو ہمیشہ راضی اور خوش ہو کر کے انہیں یاد رکھو، اچھے نام سے یاد رکھو، اچھے خیالات سے اور اچھی یادوں کے ساتھ یاد رکھو، انہیں بھولنا نہیں۔ نہ ہو اس کی خدمت سے ہرگز ملول، ان کی خدمت کر کے ہرگز غمزدہ نہ ہو کہ ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، جو خدمت کرتا ہے استاد کی انشاءاللہ وہ بڑا ایک نہ ایک دن ضرور بن جاتا ہے اور بن جائے گا۔ تمہیں دولت علم تا ہو حصول، ان کی خدمت ہمیشہ کرتے رہو اس وقت تک جب تک کہ تمہیں علم حاصل نہ ہو جائے۔ دولت علم، علم کی دولت تا ہو حصول، تا معنی تک ہوتا ہے، جب تک کہ علم کا حصول نہ ہو جائے، جب تک تم علم حاصل نہ کر لو تب تک تم اس کی خدمت کرتے رہو، اور اس کی خدمت سے غمزدہ نہ ہونا۔ جو تم اس کی خدمت بجا لاؤ گے، بجا لانا پورا کرنا، کام کر دینا۔ اگر تم اس کی خدمت بجا لاؤ گے، جو کہ معنی یہاں پر اگر کر لیجیے گا، اگر تم جو اس کی خدمت بجا لاؤ گے، اس کی خدمت کرو گے، تو خادم سے مخدوم ہو جاؤ گے، یعنی ابھی تو خادم ہو، اس کی خدمت کر رہے ہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے، اپنے استاد کی خدمت کرنے کی وجہ سے تمہارے اسٹوڈنٹس بھی تمہاری خدمت کریں گے، تو اسی کو کہا ہے تو خادم سے مخدوم ہو جاؤ گے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم آج خدمت کر رہے ہو، خادم بنے ہوئے ہو، اور کل تم مخدوم بن جاؤ گے کہ لوگ تمہاری خدمت کریں گے۔ مخدوم جس کی خدمت کی جائے، خادم خدمت کرنے والا۔ تو ناظرین، تو یہ تھا استاد کا حق، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ چلیے بروں سے نہ ملو، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بروں سے نہ ملو اس لیے کہ بری صحبت کا بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، چاہے اچھی ہو یا بری۔ اگر بروں کے ساتھ آپ رہیں گے، یا جو رہتا ہے تو وہ اچھا نہیں بن سکتا بلکہ برا ہی بن جائے گا، اس لیے انسان کو اچھی صحبت میں رہنا چاہیے۔ جو مکار و مغرور ہیں آدمی، جو مکار ہیں، مغرور ہے، گھمنڈی قسم کا انسان ہے، نہ رکھو کبھی ان سے تم دوستی، ان سے کبھی دوستی نہ رکھنا۔ ملو تم نہ ان سے جو ہے بدطریق برا طریق، راستے والا، طریق مانے راستہ اور بد مانے برا، بدطریق یعنی برا راستے والا، یعنی برا کام کرنے والا۔ ملو نہ تم، یعنی ان سے نہ ملو جو ہے بدطریق، جو برے راستے والا ہے، برا کام کرنے والا ہے، ان سے کبھی نہ ملو۔ اگرچہ وہ کیسا بھی ہووے لائق، کیسا بھی لائق مند شخص ہو، لیکن اگر بدطریق ہے، برا ہے، تو ایسے صورت میں ان کے ساتھ بالکل نہ رہو۔ اگر کسی بھی اعتبار سے وہ علم کے اعتبار سے بڑا ہو، یا کسی بھی اعتبار سے وہ بڑھا ہوا ہو، دولت کے اعتبار سے، لیکن اگر وہ بدطریق ہے، برا چلن ہے اس کا، تو ایسی صورت میں اس کے ساتھ نہ رہنا، اگرچہ وہ کتنا لائق مند ہو، لیکن برا ہے تو نہ ان کے ساتھ رہنا۔ جو سرکش، شریر اور بدکار ہیں، سرکش بدماش، شریر بھی معنی کہ بھی بدماش، اور بدکار برائی کرنے والا، محبت کے کب وہ سزاوار ہیں، یعنی ایسے شخص سے محبت نہیں کرنی چاہیے، لوگ ان کو محبت ان سے نہ کریں، اس لیے کہ اگر ان سے محبت کریں گے تو وہ اپنی شرارت اور زیادہ کرے گا، بڑھا دے گا، بدکاری اور زیادہ کرے گا، اس لیے ان سے دور رہنا چاہیے، ان سے محبت بھی نہیں کرنی چاہیے اور ان سے دور رہنا چاہیے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اس کے شکوے شکایت ادھر ادھر نہ کرے، ورنہ چغل خوری میں آ جائے گا۔ اور سرکش، بدماش، بدکار لوگوں سے لوگ محبت بھی نہیں کرتے، اسی لیے کہا ہے کہ وہ کب وہ سزاوار ہیں۔ وہ دنیا میں صحبت کے لائق نہیں، یعنی دنیا میں ایسے شخص صحبت کے لائق نہیں، لوگ ان کے صحبت میں نہ رہیں، ان کے ساتھ نہ رہیں۔ بہت ان سے بچتے ہیں مردان دین، دین مانے
طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ دین کہتے ہیں۔ مردان مرد کی جمع ہے، مردان دی یعنی دین کے مرد، یعنی کہتے ہیں نا مثال بھی دیتے ہیں کیا تم مرد نہیں ہو، یعنی مردان دی جو ہوتے ہیں ان سے بچتے ہیں، اصل دین کی سمجھ رکھنے والے ان سے بچتے ہیں، کن سے؟ جو بد طریق ہوتے ہیں۔ اگر ان کی صحبت میں جاؤ گے تم، اگر ان کی صحبت میں تم جاؤ گے، سراسر ندامت اٹھاؤ گے تم، ندامت شرمندگی، اگر تم اس کی صحبت میں جاؤ گے نہیں مانو گے اور یہ سمجھتے ہو ہم ٹھیک ہیں ان کی صحبت میں جانے سے ہمیں کچھ نہیں ہوگا، تو پھر یاد رکھنا ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تم ندامت اٹھاؤ گے، شرمندگی تمہارے پاس آئے گی، لوگ بھی تمہیں برا مانیں گے۔ اس لیے ہمیں بروں سے دور رہنا چاہیے۔ جھوٹ نہ بولو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اس کے بارے میں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ انسان مسلمان تو کر سکتا ہے، لیکن جھوٹ بولنے کے بارے میں جب پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ لیکن آج کل ایسا ہو گیا ہے کہ ہم لوگ مذاق مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، بہت بچنے کی کوشش کریں ان سے۔ جھوٹ کے کیا نقصانات ہیں ان کو پڑھتے ہیں۔ خدا اس سے راضی نہ ہوگا کبھی، یعنی ایسے شخص سے کبھی راضی اللہ تعالیٰ نہیں ہوگا کہ جس کو ہو عادت بری جھوٹ کی، عادت ہو کس کی؟ برائی کی اور بری جھوٹ کی، یعنی بری لت ہے جھوٹ کی، اگر یہ لت کسی کو پڑ گئی تو یہ سب سے بری لت ہے۔ کرے جو کوئی جھوٹ کو اختیار، یعنی جو کوئی جھوٹ کو اختیار کرے، جھوٹ بولتا رہے گا نہ اس کا ذرا اعتبار، لوگ اس کا اعتبار نہیں کریں گے، وہ کبھی سچ بھی بولے گا تو لوگ جھوٹ سمجھیں گے، اس پر فیت نہیں کریں گے، یقین نہیں کریں گے۔ نہیں اس کی عزت وہ ہوگا حقیر، ایسے شخص کی عزت بھی نہیں ہوگی جو جھوٹ بولتا ہے، وہ حقیر ہوگا، یعنی لوگوں کے سامنے ذلیل ہوگا جب سچائی سامنے آئے گی تو۔ رہیں دور اس سے صغیر و کبیر، تو پھر کیا کریں؟ چھوٹے اور بڑے، یہ عربی لفظ ہیں، صغیر مانے چھوٹا، کبیر مانے بڑا، تو بڑے ہوں اور چھوٹے جو بھی ہوں سب ان سے دور رہیں، کن سے؟ جھوٹ بولنے والے جھوٹے شخص سے۔ جہاں میں تو وہ جھوٹا وہ کہلائے گا، جہان مانے دنیا، جہان میں تو جھوٹا وہ کہلائے گا ہی دنیا میں، قیامت میں دوزخ میں وہ جائے گا، ایک تو دنیا میں جھوٹا کہلائے گا اور قیامت میں بھی وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ نہ بولو کبھی جھوٹ ہرگز میاں، لہذا اے انسانوں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، میاں بڑے آدمی کو کہتے ہیں، نہیں اس سے کچھ فائدہ ہے، زیاں کے معنی نقصان، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے جھوٹ بولنے سے بلکہ نقصان ہی ہے، جب کبھی تم سچی بات بھی بولو گے لوگ تمہیں جھوٹ سمجھیں گے اور تمہارا اعتبار نہیں کریں گے۔ ناظرین اس سبق کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے دن سبق نمبر 41 کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، اور آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جو آپ لوگ کمنٹ کرتے ہیں اچھی بات ہے، اور کہا بھی تھا کہ اردو زبان کی چوتھی کو مکمل کریں، تو بالکل ہم اس اردو زبان کی چوتھی کو بھی مکمل کریں گے، اردو زبان کی دوسری ادھوری رہ گئی تھی اس لیے میں اس کو مکمل کر رہا ہوں، اور دیگر ویڈیو بھی اور کتابوں کی آئے گی انشاءاللہ، اور اس کی تشریح کے ساتھ ہم ہر کتاب کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ یہ کتاب مدارس میں داخل نصاب ہے اور لوگ پڑھاتے بھی ہیں، اور جن کی اردو کمزور ہے وہ تشریح کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور انہیں اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ تو چلیے سبق کو یہیں پہ روکتے ہیں، اور آپ لوگوں سے آخر میں درخواست ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔